السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بلوغ المرام بابو صفت الصلاح، حدیث نمبر 142۔ یہاں سے ہم کو آج کا سبق پڑھنا ہے۔ کوئی اس حدیث کی ریڈنگ کرے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع، متفق علیہ۔ وفي حديث أبي حميد عن أبي داود يرفع يديه حتى يهاذي بهما منكبيه ثم يكبر۔ ولمسلم عن مالك بن الهويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يهاذي بهما فروع أذنيه۔ جی بارک اللہ فیک۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے تھے۔ واذا کبر للرکوع، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، جب رکوع کرنے کے لیے تکبیر کہتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تھے۔ وفي حدیث ابی حمید عند ابی داود، ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے ابو داود میں، اس میں ہے یرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، یہاں تک کہ ان کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے تھے۔ ولی مسلم، اور صحیح مسلم میں ہے، عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نحو حدیث ابن عمر، ابن عمر کی حدیث ہی کے الفاظ کی طرح۔ لیکن قال، لیکن اس حدیث میں جو بات مختلف ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث ہے جو نماز میں بعض اعمال کی کیفیت کے سلسلے میں ہے، نماز کی بعض چیزوں کی کیفیت کو واضح کرتی ہے۔ اس حدیث سے نماز کے آغاز میں جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ثابت ہوتا ہے، اور یہ سنتوں میں سے ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے اپنے کاندھوں تک،
اور اس حدیث کے آخری میں جو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کانوں کے مقابل تک، اس حدیث میں کاندھوں کے مقابل تک ہے اور اس حدیث میں کانوں کے مقابل تک ہے۔ بعض اہل علم نے ان دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا کہ ہتھیلیاں جو ہوتی تھیں وہ کاندھوں کے مقابل تک ہوتی تھیں اور جو انگلیوں کے پور ہوتے تھے وہ کانوں کے مقابل تک ہوتی تھی۔ لیکن اس سلسلے میں راجح بات یہ ہے کہ یہ مختلف کیفیتیں ہیں، کبھی آپ کاندھوں کے برابر تک اٹھاتے تھے، کبھی آپ اپنے کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے، یہ الگ الگ کیفیتیں ہیں، لہذا کبھی ہم کاندھوں تک اٹھائیں اور کبھی اپنے کانوں کے مقابل تک اٹھائیں، تو یہ بہتر ہے تاکہ دونوں کیفیتوں پر عمل ہو سکے۔ جو کبھی اس کیفیت پر عمل کرے، کبھی اس کیفیت پر، یا کوئی کسی ایک کیفیت پر عمل کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جو بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنے سر تک ہاتھ اٹھانا، جیسا کہ بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ صرف اپنے سینے تک اٹھانا، یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ اپنے سر تک یا پھر سینے تک یہ سنت کے خلاف ہے، البتہ کاندھوں تک یا پھر یہ کہ اسے اپنے کانوں کے مقابل تک، یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو جو چیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ نماز کے آغاز میں آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، اسی طرح جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ جب رکوع میں جاتے تب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین کرتے تھے، اور رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد آپ کھڑے ہوتے تھے تب بھی رفع یدین کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بعض اور سنن کا بھی پتہ چلتا ہے، اور وہ ہے رفع یدین کا۔ رفع یدین جب رکوع میں جائیں تب کریں گے، بالکل اسی طرح اپنے کاندھوں کے مقابل تک یا پھر اپنے کانوں کے مقابل تک، اسی طرح رکوع سے سر اٹھائیں گے تب رفع یدین کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور یہ کبھی منسوخ نہیں ہوا، بلکہ اپنی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل پر، اسی حکم پر، یعنی اسی چیز پر عمل کرتے رہے۔ ابو حمید کی جو حدیث ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے کاندھوں کے مقابل تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اس کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھائیں گے، اس کے بعد تکبیر کہیں گے، یا پھر پہلے تکبیر کہیں گے اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کریں گے، یا پھر یہ کہ دونوں کام ایک ساتھ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ان تمام باتوں کا احتمال ہے، ان تینوں چیزوں کی گنجائش ہے۔ آدمی پہلے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں اس کے بعد تکبیر کہیں، لیکن دیگر احادیث آئی ہیں جس کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں وسعت پائی جاتی ہے، پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں، یا پہلے ہاتھ اٹھائیں اس کے بعد تکبیر کہیں، یا دونوں ایک ساتھ کریں۔ تینوں کیفیتوں کا ذکر آتا ہے اور اس میں وسعت پائی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کر چکے ہیں کہ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کانوں کے مقابل تک اٹھاتے تھے، تو کانوں کے مقابل تک ہو یا پھر یہ کہ وہ اپنے کندھے کے مقابل تک ہو، یہ دونوں چیزیں احادیث میں آئی ہیں اور یہ دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر یا آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے بہت حریص ہوتے تھے، اور وہ آپ کے طریقے کو بہت غور سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے خود اس بات کو نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مقتدی کے لیے یہ بات جائز ہے کہ اگر امام کو وہ دیکھتا ہے، یعنی پہلی صف میں ہے یا قریب ہے، امام کو دیکھ سکتا ہے تو دیکھنا اس کے لیے جائز ہے، یہ التفات میں نہیں آئے گا، یہ التفات میں نہیں آئے گا جس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ
کیونکہ جو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو بیان کی ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نقل نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آئے ہیں دوسری احادیث میں، لیکن جو احادیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ذکر کیا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مقتدی اگر امام کی طرف دیکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ التفات میں نہیں آئے گا، وہ اس کے لیے جائز ہے، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو کہ نماز کی کیفیت کو نہیں جانتا اور وہ نماز کی کیفیت کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد کی حدیث ہے وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجہ ابن خزیمہ. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فوضع يده اليمنى على يده اليسرى، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، على صدره، سینے پر رکھا. ابن خزیمہ نے اسے روایت کیا ہے، اخرجہ ابن خزیمہ. اس حدیث سے بھی نماز کی کیفیت کے سلسلے میں ہمیں ایک عمل کا پتہ چلتا ہے. جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نمازی جب قیام کی حالت میں ہوگا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھے، اپنے ہاتھوں کو کھلا نہ چھوڑ دے، اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑے نہ رکھے بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے. صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے لیکن اس میں اتنی ہی بات کا ذکر ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے. اس حدیث میں جس چیز کا اضافہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر باندھتے تھے. سینے پر جو یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں حدیث میں نہیں ہے لیکن اس حدیث میں ہے جو ابن خزیمہ میں آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو باندھنا چاہیے. جب آدمی رکوع سے پہلے قیام کرتا ہے جس میں وہ قرات کرتا ہے اس وقت بھی، اور جب رکوع کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے تب بھی، دونوں اس کے قیام کی حالتیں ہیں. تو راجح بات یہی ہے کہ اپنے قیام کی حالت میں وہ باندھے رکھے. البتہ رکوع کے بعد اپنے ہاتھوں کو جو چھوڑنے کا ذکر آیا ہے، چونکہ اہل علم کی اکثریت اس طرف گئی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں دونوں باتوں کا احتمال پایا جاتا ہے. بعض اہل علم نے اسے بھی قیام قرار دیا رکوع کے بعد کی حالت کو، تو اس میں انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھنا، اس حالت میں کھڑا ہونے کو انہوں نے راجح قرار دیا، اس کو انہوں نے مسنون کہا. لیکن بعض دیگر اہل علم گئے ہیں کہ قیام وہاں ختم ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی کے رکوع اور اس کے سجدے میں جانے کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں اس کو اپنے ہاتھ چھوڑے رکھنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں احتمال کی گنجائش رہتی ہے ان مسائل میں ہمیں توسط سے کام لینا چاہیے، مسائل میں توسط سے کام لینا چاہیے. جن اہل علم پر ہمیں اعتماد ہے ان کے قول پر ہم عمل کریں، لیکن اس میں کسی طرح دوسروں کی تنقیص یا توہین نہ کریں. دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اپنے سینے پر باندھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کئی باتیں منقول ہیں جو صحابہ نے بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ناف پر باندھتے تھے، بعض سے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے، اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے باندھتے تھے. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے پر باندھتے تھے. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ کس جگہ پر باندھنا چاہیے اس سلسلے میں سب سے صحیح جو حدیث ہے وہ ابن خزیمہ ہی کی حدیث ہے جو ہمارے سامنے ہے. یہی حدیث اس سلسلے میں ہے. ناک پر باندھنے کی جو حدیث ہے
وہ ضعیف ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. اس کے مقابلے میں یہ جو حدیث ہے ابن خزیمہ کی یہ صحیح ہے. لہذا ایک تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر باندھنا، اور دوسرا یہ کہ اسے سینے پر باندھنا. حقیقت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر باندھنا یہ ایک سنت ہے، اور اس کو اپنے سینے پر رکھنا یہ ایک دوسری سنت ہے. یہ دونوں سنتیں ایک ساتھ ہیں، اور ابن خزیمہ کی جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ چونکہ سب سے راجح ہے، اسی لیے یہ وہ عمل ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ کہ آدمی اس طرح کے قیام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ذلت اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز میں ہمارا جس طرح کا قیام ہوتا ہے اس طرح کا قیام کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. نماز میں جس طرح کا قیام ہوتا ہے اس طرح کا قیام کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قیام ایک ذلت اور عاجزی کا اظہار ہے جو صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے درست ہے. دوسروں کے لیے یہ اس طرح کا قیام یہ جائز اور درست نہیں ہے. اس کے بعد کی حدیث کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب متفق علیہ. وفی روایت لابن حبان والدارقطنی. شیخ ام القرآن ہے، ام الکتاب نہیں ہے اس حدیث میں. ہاں صحیح ہے، بارک اللہ فیک. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ان الفاظ کے ساتھ ہے. جی ہاں، متفق علیہ. وفي رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو ام القرآن نہ پڑھے، جو اپنی نماز میں ام القرآن کی تلاوت نہ کرے. ابن حبان اور دارقطنی کی ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کی نماز کافی نہیں ہوتی جو اپنی نماز میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. احمد کی ایک حدیث میں ہے، احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان ان سب کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ شاید کہ تم لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو. قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، آپ نے فرمایا کہ مت کرو یعنی مت پڑھو سوائے فاتحۃ الکتاب کے، سورہ فاتحہ کے. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اسے نہیں پڑھتا. نماز کی کیفیت کے بیان میں ہے، نماز کی کیفیت کے بیان میں ہے، اور ظاہر ہے کہ احادیث میں نماز کی کیفیت کی تمام باتیں یکساں انداز میں ذکر کی جاتی ہیں. اب اس میں کون سی چیز رکن ہے، کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز سنت ہے، یہ علماء نے ان تمام احادیث کو اپنے پیش نظر رکھ کر دلائل کی روشنی میں طلبہ کی آسانی کے لیے اسے مقرر کیا ہے. علم کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے شروط کیا ہیں، رکن ارکان کون سے ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، ان تمام کو انہوں نے الگ کیا تاکہ ایک طالب علم کو آسانی ہو. ورنہ احادیث میں ان تمام کیفیتوں کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ ایک نوعیت کی ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنے کے جو عمل تھا وہ سنت ہے، اور یہاں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر ہے وہ رکن ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ نفی وجود ہے یا نفی صحت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ نفی وجود تو نہیں ہے کیونکہ نماز تو وہ پڑھ رہا ہے،
جب نفی وجود متعذر ہو جاتا ہے، یعنی اس کو نفی وجود پر ہم معمول نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد پھر اس کو نفی صحت پر معمول کریں گے، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ نیچے جو ابن حبان کے الفاظ ہیں، ابن حبان دارقطنی کے، وہ اس کو مزید وضاحت کرتے دیکھیں۔ لا تجزئ، اوپر لا صلاۃ ہے، نیچے لا تجزئ ہے، تو لا تجزئ سے لا صلاۃ کی تشریح ہو جاتی ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ دیکھیے لا صلاۃ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ساری نمازیں آ گئی، فرائض بھی آ گئے، سنن بھی آ گئے، اور وہ جن کو ہم نوافل کہتے ہیں وہ بھی آ گئے، یعنی تطوع بھی آ گئے اور فرض بھی آ گئے۔ اور پھر اسی طرح منفرد کی نماز بھی آ گئی، اور جماعت کی نماز بھی آ گئی، اور پھر امام کی نماز بھی آ گئی، اور مقتدی کی نماز بھی آ گئی، کیونکہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، بلکہ آپ نے لا صلاۃ کہا، تو اس کا اطلاق منفرد پر بھی ہوتا ہے، اور امام پر بھی ہوتا ہے، اور مقتدی پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس حدیث کے جو آخری حصہ ہے اس سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا، کیونکہ آپ کو آوازیں محسوس ہوتی تھیں جب صحابہ پڑھتے تھے، کیونکہ قرات کا تعلق یہ ہے کہ آدمی کے زبان سے وہ چیز ادا ہو، تو اس سے اتنی آواز نکلتی ہے کہ اسے اپنے آپ کو سنائی دے۔ اتنی آواز نکلتی ہے جب آدمی کسی چیز کی تلاوت کرتا ہے، اور قرات اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم اسے سنائی دے۔ جب ہر آدمی جو ہے اس آواز میں پڑھے گا جو اسے سنائی دے گی، تو ظاہر ہے کہ وہ آواز تھوڑا سا بڑھ جائے گی۔ جب جماعت میں ہوں گے تو ان سب کی آواز مل کر ایک آواز کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محسوس کیا، پوچھا، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم مت پڑھو سوائے فاتحہ کے، سورہ فاتحہ کے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت یہ نماز میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے سورہ فاتحہ یہ پڑھنا ضروری ہے۔ ام القرآن آپ کو معلوم ہے، سورہ فاتحہ اسے ام القرآن کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں، سب ایک ہی معنی میں ہے۔ یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ ام القرآن کے آئے ہیں، بعض دیگر احادیث میں ام الکتاب کے آئے ہیں، اور جو ہے کسی چیز کی اصل کو کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کے تمام معنی کو جامع ہے، قرآن مجید کے تمام معنی کو جامع ہے، تو اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، اس لیے ام الکتاب اس کو کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی تلاوت یہ ضروری ہے، اور اس سے سورہ فاتحہ کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ نمازیں اس کے بغیر کوئی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نماز کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہی حکم امام کا بھی ہے، منفرد کا بھی ہے، اور مقتدی کا بھی ہے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نماز چاہے سری ہو یا جہری ہو، ہم اختلافات میں نہیں جائیں گے، جس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس کا ان اختلافات کا جو اصل مقام ہے وہ فقہ ہے، اور اس میں ہم لوگ کر چکے ہیں۔ عمدۃ الفقہ میں ان ابواب سے ہم گزرے ہیں، تو وہاں ہم لوگ کر چکے ہیں، تو اس ایسے سے ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو اس کے مفہوم کی حد تک محدود رکھیں گے، سوائے اس کے کہ جن کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا تو ان کا ہم ذکر کریں گے، ورنہ ہم یہیں اسی حصے تک محدود رہیں گے جو حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے شیخ صاحب امام ابو حنیفہ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ امام حنیفہ اور دیگر ائمہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ جہری نماز میں جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ دیگر ائمہ بھی اس معاملے میں وہی قول کہتے ہیں کہ جہری نماز میں وہ فرق کرتے ہیں، اور ان احادیث کو وہ سری نماز پر اور منفرد کی نماز پر محمول کرتے ہیں، ان حدیث کو وہ سری پر اور منفرد پر محمول کرتے ہیں۔ یہ مسلک کے اعتبار سے ہے، لیکن جب ہم رجوع کرتے ہیں
تو دلائل کی طرف تو یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ اس میں سری اور جہری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال دلائل کو سمجھنے کا اختلاف ہے، لیکن ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ دلائل کا جائزہ لے اور جو دلائل واضح ہوں ان کو اختیار کرے، اور جو اہل علم ہے ان کے لیے ہمیشہ رحمت اور مغفرت ہی کی دعا کرے۔ اہل علم جو ہیں ان کے لیے ہمیشہ رحمت اور مغفرت ہی کی دعا کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا تمام کا قول ہے، جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الرأس والعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی چیز آتی ہے وہ سر اور آنکھوں پر ہے۔ تو ان کا بھی یہی قول ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی حدیث ہے جو ہم تک نہ پہنچی ہو، یا ہم نے دلائل کو سمجھنے میں اجتہاد میں کوئی غلطی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما انا بشر، میں بشر ہوں، اخطئ و اصیب، مجھ سے خطا اور ثواب دونوں کا صدور ہوتا ہے، غلطی بھی ہوتی ہے اور صحیح بھی کرتا ہوں۔ فانظروا فی رائی، میری رائے کا جائزہ لو، فکلما وافق الکتاب والسنۃ فخذوا بہ، جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہو تو اسے لے لو، وکلما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاترکوہ، اور جب کتاب و سنت کے موافق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ ایسی اقوال تمام علماء سے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے طور پر جیسے دلائل کو سمجھا اس طرح عمل کیا، جیسے دلائل کو سمجھا ویسے عمل کیا۔ اجتہاد، وہ مجتہد مطلق تھے بلا شبہ۔ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے دلائل کو پہچاننے اور دلائل کو تلاش کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر غلط ہوتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه۔ زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون، وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے مسلم میں ہے، اور مسلم میں اضافہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، قرات کے شروع میں بھی نہیں اور قرات کے آخر میں بھی نہیں۔ اور احمد، نسائی، ابن خزیمہ کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اور ابن خزیمہ کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ اسے آہستہ پڑھتے تھے۔ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو بلوغ المرام کو جنہوں نے جمع کیا ہے، وہ کہتے ہیں ابن حجر اسقلانی، ابن حجر ہیں، امام نبوی کی جو کتاب ہے وہ ریاض الصالحین، تو یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسلم کی روایت میں جو نفی ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرات کے شروع میں بھی نہیں پڑھتے تھے، آخر میں بھی نہیں پڑھتے تھے، تو اس نفی کو اسی پر معمول کیا جائے گا کہ آپ اسے بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ آہستہ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے مسلم کے ان الفاظ کو معلول کہا ہے، مسلم کے بعض جو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتے تھے، یہ جو الفاظ ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ معلول ہیں، اس میں کوئی علت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس روایت کو نہیں لیں گے۔ تو ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ وہ معلول نہیں ہے، بلکہ اس میں جو نفی ہے کہ آپ نہیں پڑھتے تھے تو جہر کی نفی ہے کہ آپ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اس حدیث سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی کیفیت کے تعلق سے
چند باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، چند باتوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اس میں کچھ کا تعلق تو سنت سے ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، یعنی ظاہر ہے کہ نماز کے شروع میں تو وہ دعائے استفتاح بھی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں وہ آہستہ پڑھتے تھے۔ اس لیے اللہ صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہاں سے قرات میں آواز کو بلند کرتے تھے، وہاں سے قرات کرتے تھے۔ اس سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ چیزیں آپ آہستہ پڑھتے تھے، تو یہ مفہوم ہے کہ وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جو آپ پڑھتے تھے وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسول انس اللہ تعالیٰ کی یہ الفاظ کا اضافہ ہے کہ یہ لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے، قرات کے شروع میں بھی نہیں، قرات کے آخر میں بھی نہیں۔ تو اس کا مفہوم یہ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ نیچے جو حدیث آئی ہے جو احمد، نسائی، ابن خزیمہ میں ہے، اس سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اور جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہی کہ اسی پر اس حدیث کو محمول کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرات سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، کیونکہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور ہم قرآن کی قرات کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بسم اللہ تو پڑھا جائے گا، لیکن اسے بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ دوسری جو احادیث آئی ہیں ان سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ 220 تک ہم پہنچے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہاں رکیں گے ہم۔